ایران، عراق اور ترکیہ میں شدید خشک سالی کے بعد اچانک طوفانی بارش اور برف باری نے صورتحال بدل دی۔ تجزیہ کار اسے کلائمیٹ چینج نہیں بلکہ کلائمیٹ ویپن کا نام دے رہے ہیں۔ ایسے دعوے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جدید موسمیاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے خطے کے موسم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ماہرین اور ڈیٹا رپورٹس میں کلاؤڈ سیڈنگ اور جیو انجینئرنگ تجربات کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ ایران کا متحدہ عرب امارات، بحرین اور اردن سمیت کئی امریکی فوجی اڈوں پر کلائمیٹ اسٹرائک اور اس کے بعد شدید خشک سالی کا خاتمہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ خطے کے موسم پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ بنی عباس کی رپورٹ۔ ایران میں شدید خشک سالی کے بعد طوفانی بارش اور برف باری، یہ کلائمیٹ چینج نہیں بلکہ کلائمیٹ ویپن کے استعمال کے بعد کی صورتحال ہے۔ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل موسمیاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے خطے کے موسم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ویدر کنٹرولنگ یا کلائمیٹ مینیپولیشن کی تاریخ ایک صدی سے زائد پرانی ہے، جب 1900 کی دہائی کے آغاز میں رین میکر چارلز ہیٹ فیلڈ جیسے افراد بارش برسانے کے تجربات کرتے رہے۔ Well, Charles Hatfield was known by many names. He was a cloud coaxer, a water magician, a moisture accelerator, the wizard of hope, a pluviculturalist, the great precipitator, but most of the time he was just known as Hatfield the Rainmaker. امریکی ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ کے مطابق ویتنام جنگ میں آپریشن پوپائی کے تحت بارش بڑھانے کے تجربات کیے گئے تاکہ دشمن کی سپلائی لائن متاثر ہو سکے۔ 2023 میں ماہر طبیعیات ڈاکٹر میشیو کاکو اور دیگر ماہرین نے بھی اس طرح کے تجربات کا حوالہ دیا۔ During the Vietnam War, there was something called Operation Popeye, a top secret program to seed the clouds over Vietnam during the monsoon season to wash the Viet Cong out. جبکہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کم از کم 10 ریاستوں میں آج بھی کلاؤڈ سیڈنگ پروگرام جاری ہیں۔ عالمی ریسرچ ڈیٹا کہتا ہے کہ عالمی سطح پر 2021 میں جاری ایک تحقیقاتی نقشے کے مطابق 100 سے زائد ممالک میں 1700 سے زائد ویدر ماڈیفیکیشن منصوبے زیر عمل ہیں۔ دوسری جانب خلیجی خطے میں متحدہ عرب امارات اس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، جہاں نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے تحت سالانہ 1000 گھنٹے سے زائد کلاؤڈ سیڈنگ فلائٹس کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل میں سلور آیوڈائڈ اور جدید نینو سالٹس استعمال ہوتے ہیں، جو بادلوں میں پانی کے بخارات کو جمع کر کے بارش کا باعث بنتے ہیں۔ 2020 میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان واٹر فرام ایئر ٹیکنالوجی پر معاہدہ بھی ہوا، جسے ابراہم ایکارڈز کے بعد ممکن بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد بارش رکوانے کا کام شروع ہوا۔ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے 2011 میں الزام لگایا تھا کہ یورپی ممالک ایران سے بارش چرانے کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت اسے کانسپریسی تھیوری کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن آج ان کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ ایران میں 2018 کی شدید خشک سالی کے بعد ایران کے بریگیڈیئر جنرل غلام رضا جلالی نے اسرائیل اور ایک ہمسایہ ملک پر کلاؤڈ تھیفٹ کا الزام لگایا تھا۔ ایرانی ماہر آبی وسائل محسن اربابیان نے بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس خشک سالی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ گزشتہ 40 سال سے موسم کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیٹلائٹ ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بحیرہ روم سے آنے والے بادل جو ایران میں داخل ہونے تھے اچانک اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ این کشور اسرائیل و کشور آمریکا که مدعی این کارو بلده و این کارو انجام میده و با ما سر دشمنی داره 40 و چند سال آروم داره این کار انجام میده، من مطمئنم و به قاطعیت میگم امریکہ دنیا کے موسم کو تبدیل کرنے کے تجربات میں ملوث رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق اس کے اپنے سابق اہلکار کرتے ہیں۔ کرسٹین میگن جو سابق امریکی انوائرمنٹل انجینئر ہیں، ان کا کہنا ہے جب انہوں نے امریکی خفیہ تجربات کے بارے میں اپنے حکام سے پوچھا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو مینٹل اسائلم بھیج دیا جائے گا۔ When I started asking the question again under a new commander, I never in my life thought I would have somebody look me in the face and tell me, I am questioning you. Is there something wrong with you? You've been looking really depressed lately. You know I can put you under mental evaluation for up to 120 days. اور اب سب سے بڑا سوال، کیا واقعی کچھ بدلا ہے؟ حالیہ جنگ میں ایران نے متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین سمیت کئی امریکی فوجی اڈوں میں موجود جیو انجینئرنگ ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا، جس کے بعد صرف 72 گھنٹوں کے اندر ایران میں شدید بارشیں ہوئیں اور خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ ایران میں پانی کے ذخائر اس حد تک بھر گئے ہیں کہ آئندہ کئی دہائیوں تک پانی کا بحران نہیں رہے گا۔ کئی شہروں میں تو اپریل کے مہینے میں برف باری بھی ہوئی ہے۔ یہی نہیں
नहीं। इराक का सबसे बड़ा दारबंदी खान डैम 100% भर गया। दरियाए तिग्रिस समेत कई दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। तुर्की में कई डैम्स इतने भर गए हैं कि 15 साल तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, इन ममालिक में गर्मी की सूरत हाल भी बेहतर हो गई है। दर्जा हरारत भी 5 डिग्री गिर गया है। ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिलिट्री स्ट्राइक ही नहीं बल्कि क्लाइमेट स्ट्राइक किया है। और ये ईरान का हमला नहीं था बल्कि जवाबी वार था, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बिनिश अब्बास, GTV न्यूज।